اسلام آباد اور گرد و نواح میں پاک فوج کی تعیناتی کا عمل مکمل۔ پاک فوج کے دستے نے اسلام آباد میں سیکیورٹی ذمہ داریاں سنبھالی۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پاک آرمی کا علاقے بھر میں گشت۔ کسی بھی شرپسند کو امن و امان تابانہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزارت داخلہ نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تعیناتی کے احکامات دیے۔ پاک آرمی کو شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے 17 اکتوبر تک سیکیورٹی ذمہ داریاں تعینات کیا گیا۔ پولیس اور دیگر ادارے معاونت کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے تعیناتی کی منظوری دی۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں پڑی برف پگھلنے لگی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر SCO سمٹ میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ بھارتی دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ سبرا منیب جے شنکر دورہ اسلام آباد میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ بھارت کی کسی بھی اعلیٰ شخصیات کا 9 سال میں یہ پہلا دورہ پاکستان ہوگا۔ پاکستان نے بھارت کو SCO سربراہان سمٹ میں شرکت کے لیے دعوت نامہ بھیجا تھا۔ گزشتہ سال بلاول بھٹو نے بطور وزیر خارجہ بھارت میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی تھی۔ بلاول بھٹو 12 سال میں بھارت کا دورہ کرنے والے پہلے پاکستانی وزیر خارجہ تھے۔ تحریک انصاف کا اسلام آباد میں احتجاج، مختلف مقامات پر پولیس اور PTI کارکنان میں جھڑپیں، وفاقی پولیس کا کریک ڈاؤن۔ ڈی چوک پہنچنے والے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر کے مختلف تھانوں میں بند کر دیا گیا۔ پولیس نے بانی PTI کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو بھی گرفتار کر لیا۔ دونوں بہنیں ویمن تھانے منتقل۔ فیض آباد میں پولیس اور PTI کارکن آمنے سامنے۔ ایکسپریس وے پر بھی PTI کارکنان اور پولیس کے درمیان آنکھ منچولی جاری۔ انتظامیہ کی جانب سے ایکسپریس وے کی لائٹس بند کر دی گئیں۔ موٹر وے کٹی پہاڑی کے مقام پر علی امین گنڈاپور کے قافلے اور پولیس میں تصادم۔ پولیس کی جانب سے کارکنوں کو پیش قدمی سے روکنے کی کوششیں۔ IG اسلام آباد کا ڈی چوک کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، شرپسندوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، کسی صورت قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے۔ IG اسلام آباد کی گفتگو۔ PTI کا احتجاج، حکومت کے سخت سیکیورٹی اقدامات، ریڈ زون مکمل سیل، شہر کے داخلی راستے بند، خیبر پختونخوا اور پنجاب سے آنے والے راستوں پر بھی رکاوٹیں۔ جڑواں شہروں میں موبائل انٹرنیٹ سروس بند، ڈبل سوالی پر پابندی، تعلیمی ادارے اور میٹرو بس سروس بھی بند۔ فیض آباد انٹرچینج، مارگلہ روڈ، شنگجانی، G11 چوک، گولڑا موڑ فلائی اوور اور انڈر پاس کنٹینرز لگا کر سیل۔ احتجاج کے پیش نظر لاہور کے خارجی راستے بھی سیل۔ پولیس نے موٹر وے بابو صابو انٹرچینج، ٹھوکر نیاز بیگ اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر کنٹینرز رکھ دیے۔ لاہور سے اسلام آباد جانے اور آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ تحریک انصاف نے آج لاہور میں مینار پاکستان پر احتجاج کی کال دے دی۔ انتظامیہ احتجاج کو روکنے کے لیے متحرک، مینار پاکستان کے اطراف میں کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو مکمل طور پر سیل کرنے کا فیصلہ۔ شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستے مکمل بند رہیں گے۔ مینار پاکستان جانے والے تمام راستے بھی سیل ہوں گے۔ لاہور پولیس حکام۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا فضائی دورہ، سیکیورٹی انتظامات اور مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کا وزارت داخلہ کے کنٹرول روم کا دورہ، اسلام آباد کے مختلف حصوں کی مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے رات کے ڈی چوک کا دورہ بھی کیا، کہا کہ اس وقت سب سے اہم SCO کانفرنس ہے، بین الاقوامی وفود بھی پاکستان آ رہے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں گے، لیکن اب ان کی نیت واضح نظر آ رہی ہے۔ ان کا مقصد کسی بڑے ایونٹ کو سبوتاژ کرنا ہے۔ پولیس، FC رینجرز اور آرمی موجود ہے، ان کی ایسی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ علی امین گنڈاپور ہماری حدود میں پہنچیں گے تو دیکھیں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی۔ ڈی چوک ہماری منزل ہے، ہر صورت پہنچیں گے، ڈی چوک سے واپس نہیں آئیں گے۔ جب تک بانی PTI کا حکم نہیں ہوگا ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ آئین کی بحالی اور حقیقی آزادی کے لیے کوشش جاری رکھیں گے۔ علی امین گنڈاپور کا اعلان۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی 2 مقدمات میں 25 اکتوبر تک راہداری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت کی درخواست گزار کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت۔
گنڈاپور اسلام آباد نہیں آئے گا. میں نے تو کہا جو ڈی چوک کی جو بات ہے نا, اچھا ڈی چوک نہیں آئے گا. ڈی چوک نہیں آئے گا. یہ ایک اتنی بڑی نااہل نکمی پن ہوگا جو میں نہیں سمجھتا اچھا کہ یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ تو آپ ان کی پلیٹ میں رول آؤٹ رکھیں. آپ کر رہے ہیں گورنر راج والے آپشن. ٹھیک ہے, دیر از نو پاسبلٹی. اور اگر پاسبلٹی کسی نے بات کرنے کی کوشش کی گورنمنٹ کے سے, تو میں ان سے کہوں گا خدا را کو عقل کریں. ٹھیک ہے, سیاسی شہید نہ بنائیں. کل ہی کہہ دیا تھا کہ علی امین گنڈاپور ڈی چوک نہیں آئیں گے, کیا اسلام آباد آ کر ملک فتح کر لیں گے؟ پی ٹی آئی کو لاشیں چاہیے, اب انہیں لاشیں نہیں ملیں گی. بانی پی ٹی آئی احتجاج میں اپنے بچوں کو بلائیں. احتجاج میں عمر ایوب سمیت باقی لیڈر کدھر ہیں؟ پی ٹی آئی طوفان نہیں پانی کا بلبلہ ہے. خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا کوئی امکان نہیں. گورنر راج لگا تو پی ٹی آئی کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہیے. بانی پی ٹی آئی کا جیل سے نکلنا ناممکن ہے. فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, ان کو سزا بھی ہوگی. 21 اکتوبر کو ملک کے بہت سارے مسائل سیدھے ہو چکے ہوں گے. سینیٹر فیصل بوڑا کی دنیا نیوز کے پروگرام ٹو نائٹ ود سمر عباس میں گفتگو. فساد کی سیاست کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں. یہاں آگ لگا دو, جلا دو, کنٹینرز لگا دو. 2014 میں بھی چینی صدر کی آمد پر دھرنا دینے آ گئے تھے. اب ایس سی او کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو یہ دوبارہ آ رہے ہیں. ان کے وزیر خزانہ نے فون کر کے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام نہ ہو. یہی وزیر خزانہ وزیروں کو کہتا تھا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو. یہ دو مختلف پاکستان نظر آ رہے ہیں. آپ کو کون سا پاکستان چاہیے, امن یا فساد کا؟ ہم مٹی کو ہیرے میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اس مٹی کو آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں. حکومتی اقدامات سے معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے. زرعی مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے. کھانے پینے کی اشیاء بھی سستی ہو رہی ہیں. وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کی نیوز کانفرنس. میرا تو مشورہ یہی علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ پشاور میں جائیں, ٹرانسپورٹ کے کرائے کم کریں. ہیلتھ کے اندر دیکھیں کیا ہو سکتا ہے. صحت کے شعبے کے حوالے سے ہیلتھ بہت ضروری ہے. ایجوکیشن میں دیکھیں, ملالا یوسف زئی کے نام سے یونیورسٹی بنائیں, وہاں پہ پولیس کو نیا ایکوپمنٹ لے کے دیں. اتنے کام ہیں کرنے والے, اتنا فنڈ ہے آپ کے پاس, پوری سرکاری مشینری ہے. آٹا سستا کریں, روٹی سستی کریں, اشیاء خرد و نوش کو چیک کریں جا کے. یہ ہوتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے احتجاج, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. احتجاج سے فرق نہیں پڑتا. گنڈاپور اپنے صوبے پر توجہ دیں. شرح سود کم ہونے سے معیشت بہتر ہوئی. پوری دنیا معترف ہے. ملیشیا کو چاول اور گوشت کی ایکسپورٹ بڑھائی جائے گی. مہنگائی 6.9% پر آئی, پچھلے سال 32% پر تھی. ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے. گنڈاپور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سیکھیں کیسے مہنگائی کم کر رہی ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر بات چیت. ملیشیا کے وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف. پاکستان ملیشیا دو طرفہ تعلقات بالخصوص فوجی تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا. انور ابراہیم نے آرمی چیف کو ملیشیا کے دورے کی دعوت دی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دعوت پر ملیشین وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. ISPR. ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا 3 روزہ دورہ پاکستان مکمل. وطن واپس چلے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر خارجہ سردار اور دیگر حکام نے نور خان ایئر بیس پر ملیشین وزیر اعظم کو الوداع کیا. پاکستان اور ملیشیا کے مابین دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں جو دہائیوں پر محیط ہے. ملیشیا سے تجارت کے فروغ سے ملکی برآمدات میں اضافہ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف. امریکہ نے ایران میں تیل کی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی مخالفت کر دی. صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران میں تیل کی تنصیبات پر حملوں کے حق میں نہیں ہوں. میں اسرائیل میں ہوتا تو حملے کے لیے متبادل ٹارگٹ تلاش کرتا. اسرائیلی حکام نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ایران کو میزائل حملوں کا جواب کیسے دینا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ. اسرائیلی فوج کی بیروت ایئرپورٹ کے قریب شدید بمباری. بنکر میں موجود حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. امریکی اخبار کے مطابق ہاشم صفی الدین بنکر میں اجلاس میں شریک تھے.
حزب اللہ نے تاحال ہاشم صفی الدین کی شہادت کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ لبنان سرحد پر اسرائیلی فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا۔ حزب اللہ کا حملوں میں 17 اسرائیلی فوجی جہنم واصل کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوجیوں کو مارون الراس گاؤں میں داخل ہوتے وقت نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوجی نے اپنے ایک آفیسر کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ شمالی اسرائیل میں 1 گھنٹے میں 100 راکٹ فائر۔ اسرائیلی حملوں کے باعث 12 لاکھ شہری نقل مکانی پر مجبور۔ 2000 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اسرائیل کے مغربی کنارے میں شدید بمباری۔ تل کریم میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری۔ حماس رہنما سمیت 21 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ وزیراعظم سے سینیٹر عرفان صدیقی کی ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان سے ہونے والی حالیہ ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ عرفان صدیقی نے مسلم لیگ نون کے سینٹ میں پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی سے بھی آگاہ کیا۔ وزیراعظم کو جنرل اسمبلی میں پاکستان اور امت مسلمہ کا موقف بھرپور انداز میں پیش کرنے پر مبارکباد پیش۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے اسرائیلی ہائی کمیشن کی ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ تجارت، آئی ٹی، تعلیم، زراعت میں تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور۔ اسرائیلی ہائی کمشنر کا باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کی عزم کا اظہار۔ پاکستان اسٹریلیا پارٹنرشپ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اسرائیلی سرمایہ کاروں کے پاکستان میں سرمایہ کاری پر مکمل معاونت کریں گے۔ پاکستان میں سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے کاروبار دوست ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کی گفتگو۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ اسرائیلی ہائی کمشنر۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ مریم نواز کے آٹزم اسکول کے ماڈل کا معائنہ، حکام کی بریفنگ۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پاکستان کا پہلا آٹزم اسکول کا پروجیکٹ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ آٹزم کے شکار بچے ہمدردی و محبت کے مستحق ہیں۔ مریم نواز نے مختلف محکموں کی ملکیتی اراضی کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ سرکاری اراضی کے بہترین سہولیات استعمال کے لیے پلان مرتب کرنے کی ہدایت۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے صوبے کے مختلف اضلاع تک توسیع کی بھی منظوری۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس پہلی سماحی کے ریونیو اہداف وصولی کا جائزہ۔ مالی وسائل بڑھانے کے لیے پلاننگ کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کہ جو بھی سرکاری خزانے میں جمع ہوگا پائی پائی عوام پر خرچ ہوگی۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی میں 0.44% اضافہ۔ سالانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 13.18% ہو گئی۔ 21 اشیاء ضروریہ مہنگی، 10 سستی۔ 20 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام۔ ٹماٹر 22، پیاز 9، چکن 17 روپے فی کلو مہنگا۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 62 روپے 80 پیسے اضافہ۔ لہسن، دال چنا، دال مونگ، گھی، چائے، چاول بھی مہنگے۔ انڈے، چینی، آلو، دال ماش، گڑ کی قیمتوں میں کمی۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ۔